ایران اسرائیل جنگ بندی کی کوششیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم ہنگامی اجلاس، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا ایران اسرائیل کشیدگی کو بڑھاوا دیا گیا تو پھر یہ جنگ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ ایران بارہا جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروا چکا ہے، کشیدگی کو صرف اور صرف سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ جنگ میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، کشیدگی کو اب مزید بڑھنے نہیں دیا جا سکتا۔ اسرائیل اور ایران فوری جنگ بندی کریں اور سنجیدہ مذاکرات کی طرف بڑھیں۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافائل گروسی نے کہا ایران کے جنوبی ایٹمی پلانٹ بوشہر پر اسرائیلی حملہ علاقائی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خطے میں خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے۔ نمائندہ چین نے کہا کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ روس کے نمائندے کا کہنا تھا کہ ایرانی جوہری پروگرام IAEA قوانین کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے جج بن کر خود مختار ملک ایران پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل نے IAEA کی رپورٹس کو بھی نظر انداز کیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، جرمنی، فرانس، برطانیہ، یورپی یونین اور ایران کے درمیان مذاکرات، جوہری پروگرام اور اسرائیل سے کشیدگی پر بات چیت۔ اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی، پوری طاقت کے ساتھ اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انسانی حقوق کونسل سے خطاب، بولے اسرائیل کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں، اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ عالمی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام، اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن، سکون اور استحکام کی کوشش کی۔ موجودہ حالات میں مسلط کردہ جنگ کا واحد حل یہ ہے کہ دشمن کی جارحیت کو بلا شرط روکا جائے۔ ہماری جوابی کارروائیاں نہ صرف زیادہ سخت ہوں گی بلکہ دشمن کے لیے انتہائی افسوسناک ہوں گی۔ فوری جنگ بندی کی جائے، چینی صدر کا پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دی، کہتے ہیں شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ سیاسی اور سفارتی کوششیں ایران کے جوہری مسئلے کا واحد صحیح حل ہیں۔ مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے۔ آسٹریلیا نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف بولے ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا، کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور موجودہ بحران میں امن کی کوششوں میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں تیزی، درجنوں میزائل داغ دیے۔ حیفا، رامات گان اور گجدان پر میزائلوں کی بارش، ایک میزائل سرکاری عمارت پر لگا۔ خفیہ میں نیوز چینل 14 کے دفتر پر بھی حملہ۔ صبح سویرے ایران نے فوجی اور اسٹریٹجک اہداف پر بیلسٹک میزائل ڈرون سے حملہ کیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام 300 کلو گرام وزنی ایرانی میزائل کے سامنے نہ ٹک سکا۔ اسرائیل کا سائبر سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر تباہ، متعدد اسرائیلی زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، گاڑیاں تباہ۔ بیر الصبا کا مرکزی ریلوے اسٹیشن بھی شدید متاثر۔ صہیونی حکومت نے بہت بڑی غلطی کی، انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بھگتیں گے، آپ دکھی ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیلی حکومت کو بتا دیا، ایکس پر ویڈیو بھی شیئر کر دی اور لکھا ایرانی میزائلوں نے دنیا کے باوقار لوگوں کو خوش کر دیا۔ اسرائیل کا ایک بار پھر ایران کے دارالحکومت تہران پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی اہم جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور عراق کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں، علی شمخانی خیریت سے ہیں۔ اسرائیلی دعویٰ جھوٹا نکلا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر اور ایران کے چیف جوہری مذاکرات کار ایڈمرل ریٹائرڈ علی شمخانی کی تازہ تصویر اور پیغام منظر عام پر۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کے بعد نئی تقرری، شہید سربراہ جنرل محمد کاظمی کے بعد جنرل مجید خادمی انٹیلیجنس چیف مقرر۔ جنرل خادمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔
ایران نے اسرائیل کی سنگین سازش کو ناکام بنا دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے قتل کا منصوبہ بروقت بے نقاب. انٹیلیجنس نے جنیوا مذاکرات سے قبل کی جانے والی قاتلانہ حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا. ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے یہ کوشش عراقچی کے سفارتی مشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی. وہ یورپی ٹرائیکا کے ساتھ اہم مذاکرات میں شرکت کرنے جا رہے تھے. ایرانی وزارت خارجہ کے مشیر نے عراقچی کو ایک سپاہی قرار دیتے ہوئے شہید جنرل قاسم سلیمانی سے تشبیہ دی. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر سخت تنقید. کہا نیتن یاہو ایران کے خلاف غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. امریکہ کو نیتن یاہو کی ایران کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے. نیتن یاہو عراق جنگ میں بھی غلط تھے، اب بھی غلط ہیں. ایران کے عوام کا اپنی حکومت سے مکمل اظہار یکجہتی. ملک بھر میں ریلیاں. شدید گرمی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے. اسرائیلی پرچم پر چہل قدمی. ریلیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں ایرانی عوام وطن اور قیادت کے ساتھ یکجہتی میں متحد ہیں. ایرانی قوم مشکل حالات میں بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. عراق، لبنان اور یمن سمیت کئی ملکوں میں ایران سے یکجہتی کے لیے ریلیاں. کوئی 48 گھنٹے میں جو ہے نا اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں ایک شدت جو ایک دم 2 دن پہلے جو ہے بہت زیادہ شدت آئی تھی. میرا خیال ہے کہ یورپین گورنمنٹس بھی جو ہیں وہ انٹروین کر رہی ہیں اور 3-4 ملکوں کے وزیر خارجہ جو ہے ایرانی وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں میں ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی آئی ہے. ٹرمپ نے جو بیانات دیے وہ اسپیس دی ہے کہ سفارتی محاذ پر بات چیت کی جائے اور مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں. ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی. پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے وفد کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ. اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شہید ایرانیوں کے لیے فاتح خوانی. بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد عمر، سرتاج گل، عامر ڈوگر وفد میں شامل. علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا بھی وفد کا حصہ تھے. اسرائیل کی معیشت کو بڑا دھچکا. عالمی شپنگ کمپنی مرس سیلن نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عارضی طور پر اسرائیلی بندرگاہ حیفا پر جہازوں کی آمد و رفت روک دی. اسرائیل کو روزانہ سینکڑوں ملین ڈالرز کا نقصان. امریکی اخبار وال اسٹریٹ کے مطابق زیادہ تر نقصان دفاعی میزائلوں کے خرچ پر ہوتا ہے. نقصان کی لاگت $200 ملین یومیہ ہو سکتی ہے. کچھ علاقائی عناصر ہائیبریڈ وارفیئر کے طور پر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں. پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ. بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں اور پالیسی ماہرین سے ملاقات. علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار. فیلڈ مارشل کا باہمی احترام پر مبنی وسیع تر کثیر الجہتی شراکت داری کی ضرورت پر زور. کہا پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے. پاکستان باہمی تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی. گورنر ہاؤس کراچی کے دفاتر پر تالے. قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس میں اجلاس نہ کر سکے. اویس قادر شاہ کا برہمی کا اظہار. شکایت لے کر عدالت گئے. کہا یہ آئینی منصب ہے، کسی کی ذاتی بیٹھک نہیں. کامران خان ٹسوری دفاتر کی چابیاں ساتھ لے گئے. عدالتی احکامات کے بعد گورنر ہاؤس کے دفاتر کھل گئے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا اویس قادر شاہ کو صورتحال سے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے. مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بر وقت آگاہ کیا جاتا تو انتظام کر دیا جاتا. گورنر سندھ کے احکامات پر عملے نے قائم مقام گورنر کو آفس آنے سے روک دیا. اویس شاہ کو روک کر اسپیکر کی بے عزتی کی گئی. گورنر سندھ کو معافی مانگنی چاہیے. آغا سراج درانی کا مطالبہ. نثار کھوڑو نے کہا ملک آئین پر چلتا ہے، اسمبلی بھی آئین پر چلتی ہے. یہ قبضہ خوری کس بات کی؟ گورنر ہاؤس ذاتی ملکیت نہیں، توہین کی تحریک آنی چاہیے. کسی بھی وقت اسمبلی کو میں ڈیزالو کر سکتا ہوں. یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے اور یہ اختیار عمران خان کے پاس ہے. اس کے لیے کسی بجٹ، کسی وقت، کسی ٹائم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے جو سازش کر کے کام کر رہے ہیں، جو ابھی سازش ایکسپوز ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کرنے کی دھمکی. کہا سازشوں کے ذریعے خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہم بجٹ پاس نہیں کرتے تو وفاق فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پر صوبے کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے.
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کے پی کا بجٹ رکا ہوا ہے۔ نیشنز ہاکی کپ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹس پر شکست سے 2-4 کیا۔ مقررہ وقت میں پاکستان اور فرانس کا میچ 3-3 سے برابر رہا۔ پاکستان نے تیسرے کوارٹر میں کم بیک کرتے ہوئے 3 گول اسکور کیے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا، قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ ہاکی کے لیے آواز اٹھانے پر جی ٹی وی نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا۔ میں جی ٹی وی کا بڑا مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے پہلے آپ کام کرتے رہے ہیں اور ابھی جیسے آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ فیوچر میں بھی آپ ایسے ہی کرتے رہیں۔ تھینک یو۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کامیاب سفارتی دورے کے بعد آج کراچی پہنچیں گے۔ بھرپور استقبال کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے استقبال کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی۔ پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کو بھی استقبال میں شرکت کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹ کے باہر خطاب بھی کریں گے۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے پاکستان کے خلاف منظم اور گمراہ کن پروپیگنڈا مہم۔ جھوٹی خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل ایران جنگ میں فوجی اڈے فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ کہ پاکستانی فضائی حدود انٹیلیجنس مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تمام دعوے بے بنیاد، مذاکرہ خیز اور بدنیتی پر مبنی ہیں، جن کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معاملے پر اہم اجلاس۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام سے متعلق بریفنگ۔ وفاقی حکومت کا سرکولر ڈیٹ کم کرنے کا انوکھا منصوبہ۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے مزید قرض لینے کا فیصلہ۔ پاور ڈویژن نے کہا کہ کمرشل بینکوں سے 1275 ارب قرض لے کر گردشی قرض کم کریں گے۔ بجلی صارفین پر 1938 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ آئی ایم ایف کی شرط پر یہ تجویز فائنانس بل میں شامل کی گئی۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ۔ بیوی سے جھگڑے پر باپ نے 10 ماہ کے بچے کو جلتے چولہے پر پھینک دیا۔ معصوم بچہ جھلس گیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ پولیس نے باپ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی سائٹ سپر ہائی وے میں پولیس کی مبینہ فائرنگ سے 7 سالہ بچی جاں بحق۔ اہل خانہ کے مطابق صدف گھر سے چیز لینے باہر گئی تھی۔ نشے میں دھت اہلکاروں کی فائرنگ سے بچی جاں بحق ہوئی۔ گلی کے دونوں طرف پولیس موجود تھی، کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 2.8% اور گہرائی 4 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کورنگی کے جنوب مشرق میں 13 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی، دن بھر دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ ملک بھر میں پری مانسون سیزن کا آغاز ہو گیا۔ 23 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم میں کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی، بارش اور جھکڑ چلنے کے امکانات۔ صوبہ سندھ میں بھی کئی مقامات پر کل سے بارشیں متوقع۔ ٹیلی ویژن کی سینئر اداکارہ عائشہ خان 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ پولیس کے مطابق اداکارہ عائشہ خان کا انتقال 5 روز قبل ہوا۔ خاتون گھر میں اکیلی رہ رہی تھی۔ گھر سے تعفن اٹھنے پر علاقہ مکینوں نے رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ عائشہ خان اداکارہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں افشاں، عروسہ، فیملی، 93 اور مہندی شامل۔ اور ان گنت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے نغمات کے خالق نغمہ نگار خواجہ پرویز کو ہم سے بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ خواجہ پرویز نے 10,000 سے زائد فلمی نغمے تحریر کیے۔ ان کے نغموں کی گونج اور چاشنی آج بھی ان کی یادوں کو تر و تازہ رکھے ہوئے ہے۔